بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں آدم علیہ السلام کے قصے کو لے کر۔ یہ قصہ آپ نے کئی بار سنا ہے، آج پھر سے ایک بار اس کو دہرا دیا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو، پہلا انسان آدم علیہ السلام کو بنانے والا تھا تو اللہ نے اعلان کیا فرشتوں میں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کہتے ہیں جس کو پیچھے چھوڑا جائے، اپنی ذمہ داری کسی پر دے کی جائے اور پھر اس کے پاس آپشن ہو کہ یہ کرے یا یہ کرے، تو اختیار کا ملنا اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ تو فرشتوں نے پوچھا کہ آپ ایسی مخلوق بنانے والے ہو جو زمین میں جائے گی تو پھر فساد پھیلائے گی، خون بہائے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے انہوں نے پہلے ایک ایسی مخلوق کو دیکھا تھا جن کو اختیار ملا تھا اور اس نے شر ہی کے کام زیادہ کی تھی، اور تفاسیر میں آتا ہے کہ جنات پہلے تھے تو انہوں نے شر کے کام زیادہ کیے، خیر نہیں کیا۔ تو وہی فرشتوں کو پریشانی ہوئی، تو ان کو وہ سوال جب دماغ میں آیا تو انہوں نے فوراً اللہ سے بیان کر دیا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی، جب انسان کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو پوچھ لیا جائے، اور کیونکہ دیکھو اللہ کا مقام کہاں ہے اور فرشتوں کا مقام کہاں ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آئے تو پوچھنا چاہیے نا۔ اور پھر اللہ نے بھی جواب دیا، تو ہم ایسا نہ کریں کہ تم ہوتے کون ہیں پوچھنے والے، تم تو چھوٹے ہو۔ نہیں، بات ایسی نہیں ہے، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی جائے تو اس کو پوچھ لینا بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ نے آگے ان کو بتایا کہ انی خالقم بشر، کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں۔ بشر کہتے ہیں ایسی مخلوق جس کی کھال دکھتی ہو، یہ ہماری جسم پر جو کھال ہے وہ دکھتی ہے، اس کو بشر کہتے ہیں۔ تو میں ایسی مخلوق بناؤں گا جس کی کھال دکھتی ہے، من طین، اور اچھا بناؤں گا کس سے؟ مٹی سے بناؤں گا۔ اب مٹی سے تو جانور بھی بنے ہیں، جو خون، جو ہڈی گوشت جو ہمارے اندر ہے وہی جانور کے اندر ہے۔ یہاں تک کہ کتنی بار سائنس پر جو ایکسپیریمنٹ کرنا ہوتا ہے انسان کے جسم پر، تو وہ جانوروں پر کیا جاتا ہے، کیونکہ انسان کی باڈی کے پارٹس اور جانور کے تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک مٹی سے بناؤں گا، اور پھر فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو برابر کر دوں۔ برابر کہتے ہیں جب اس کو بیلنس کر دوں، یعنی بنانے میں ایک دم پرفیکٹ کر دوں۔ اب بیلنس بھی ہر چیز میں اللہ نے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بیلنس دیا ہے۔ بیلنس کنٹرول کو بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز میں کنٹرول کیا ہے۔ جیسے ابھی فی الحال رمضان چل رہے ہیں، آپ کو اپنی باڈی پر کنٹرول ہے، اگر آپ نے روزہ رکھ لیا اور آپ کو پیاس بھی بہت زیادہ لگی ہے، اس کے باوجود آپ پانی نہیں پی رہے ہو، مطلب آپ کے دماغ کو کنٹرول ہے آپ پر کہ وہ پانی کی طرف نہیں بڑھتا ہے۔ تو ایسی ہر چیز میں اللہ نے انسان کو کنٹرول دیا ہے، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے انسان خود ہی اپنے دماغ سے فیصلہ کرتا ہے، اور یا اس چیز کی طرف چلا جاتا ہے یا پھر نہیں جاتا۔ آپ کو کپڑے پہننا ہے تو پھر آپ کا دماغ آپ یوز کرتے ہو اور پھر اس حساب سے پہنتے ہو۔ کھانا کس طریقے سے کھانا ہے، ایسے کچھ بھی نہیں کھا لیتا انسان۔ اگر باہر نکلا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ کھانے جیسی چیز ہے یا نہیں ہے۔ جانور جیسا نہیں کہ ہر جگہ پر منہ مارتا پھرتا ہے۔ تو انسان کو ہر کام میں اللہ نے کنٹرول دیا ہے، بیلنس دیا ہے۔ پھر انسان کا یہ کہنا کہ بھئی ہمارے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے، یہ تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے، میرے سے تو میں بول دیتی ہوں، میرا دماغ میرے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے۔ تو انسان کے جسم کی ہر چیز کو اللہ نے بیلنس بنایا ہے۔ جیسے آپ دوسری چیزوں میں کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، کپڑے پہننے میں آپ اپنے بیلنس کو یوز کرتے ہو، اسی طرح زبان میں بھی بیلنس کو یوز کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ اللہ نے دیا ہے۔ آپ یہ بول کے فری نہیں ہو سکتے کہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، بالکل دماغ بھی آپ کے کنٹرول میں ہے اور زبان بھی کنٹرول میں ہے۔ تو اس چیز پہ تھوڑا ہم کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ بول رہا ہے جب میں اس کو بیلنس دے دوں، جب اس کو کنٹرول دے دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں۔ اپنی روح یعنی اللہ بھی ایک نور ہے، روح سے مراد نور بھی آتا ہے، تو اللہ نور ہے، قرآن نور ہے، اور اللہ نے وہی چیز ہمارے اندر ڈالی بھی ہے، یعنی نور ایک کنیکشن بن رہا ہے ہمارا قرآن کا اور اللہ کا۔ یہ تینوں چیزیں نور ہے، ہمارا اور اللہ کا کنیکشن ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ دعا کر لو، آپ کی اللہ زیادہ سنتا ہے، نہیں، وہی کنیکشن جو وہ سامنے والے بندے میں ہے وہی کنیکشن اللہ نے ہمارے اندر بھی رکھا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم اس کنیکشن کو ہم نے لو کر دیا ہے۔ اگر آج بھی اس کو آپ ٹھیک کر دو گے، وہ کنیکشن آپ کا اور اللہ کا بالکل ٹھیک سا ہو جائے گا۔ تو اللہ بول رہا ہے کہ میں اپنی روح میں سے ان میں ڈالنے والا ہوں، یعنی انسان تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک تو تین مٹی ہے،
پھر دوسرا اس کے اندر بیلنس ہے یعنی کنٹرول بھی ہے، اور تیسرا اللہ کی روح ہے۔ اب فرشتوں کو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی۔ پہلے تو صرف خلیفہ بولا تھا تو اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی، پھر اللہ نے ڈیٹیل سے بتایا کہ دیکھو ایسی 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 مخلوق بناؤں گا، خالی خلیفہ بھی ہوگا لیکن اس کے پاس تین پاور ہوں گے، ایک مٹی بھی ہے، دوسرا کنٹرول بھی ہے، اور تیسرا میری روح بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا یہ پروجیکٹ پورا ہو جائے گا نا تو فقعوا لہ ساجدین، تو اس کے لیے سجدہ کر لینا، یعنی میرے پروجیکٹ جب مکمل ہو جائے گا تم دیکھ لو گے کہ کیا پروجیکٹ بنایا ہے، تو پھر اس کے بعد تمہارا دل خود ہی بولے گا کہ سجدہ کر لو۔ سجدے کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ بیسیکلی یہ ہے کہ جب کوئی ایسا عظیم کام ہو جائے جس کو سوچا نہیں جا سکتا، اتنا یعنی کوئی امید کے سے زیادہ کوئی بڑا کام ہو جائے تو انسان بھی سجدے میں چلے جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ کوئی کرکٹر یا فٹ بالر جس کو امید نہیں تھی کہ وہ میچ جیتے گا، لیکن جب وہ میچ جیت جاتا ہے تو وہ ایک دم سے سجدے میں چلے جاتا ہے، یعنی یہ کامیابی جو مجھ کو ملی ہے یہ میں نے سوچا ہی نہیں تھا اور مجھ کو مل گئی، تو وہ سجدہ کر لیتا ہے۔ تو اللہ بیسیکلی بتا یہ رہے کہ میں اتنی عظیم پروجیکٹ بنانے والا ہوں، یعنی آپ کی اور میری انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ مکمل ہو جائے گا نا تو وہ پروجیکٹ ایسا ہے کہ تمہارا بھی دل بولے گا کہ سجدہ کر لو، تو اس کے آگے پھر تم سجدہ کر لینا۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے نام سکھا دیے۔ اچھا ان ناموں میں کن کے نام سکھا دیے؟ آتا ہے کہ تمام انسانوں کی روحوں کو اللہ نے بنا دیا، میری آپ کی اور دنیا میں جتنے انسان آنے والے ہیں، کافر، نیو مسلم، نان مسلم، جو بھی کچھ آنے والے ہیں، ان سب کے ان کو بنا دیا، ان کی روحوں کو، اور آدم علیہ السلام کو ان کے ناموں کے ساتھ ان کو انٹروڈکشن کرایا کہ یہ ہے، اور نام چونکہ خصوصیت کے حامل ہوتے ہیں تو ہر ایک کا نام اور ان کی کوالٹیز کے ساتھ آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھا دیا۔ اور پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ چلو تم بتا دو، انبئونی باسماء ہؤلاء، تم بتا دو ان لوگوں کے نام، یعنی ان کی خصوصیت تم بتاؤ۔ تو فرشتوں کو تو پتہ نہیں تھا کیونکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم کو تو نہیں معلوم، لا علم لنا، ہم کو تو نہیں معلوم، ہم کو نہیں معلوم ہے، الا ما علمتنا، مگر جتنا آپ نے ہم کو سکھایا اتنا ہی آتا ہے، ہم کو زیادہ آتا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ آدم تم بتا دو، انبئہم، تم بتا دو ان کے نام۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے ہمارا یعنی پوری انسانیت کا انٹروڈکشن کرایا۔ اب انسانوں میں کتنے اچھے اچھے انسان گزرے ہیں، ابھی بھی دنیا میں اچھے انسان ہیں، ایسا نہیں کہ جن میں خیر غالب ہے، کیونکہ خیر اور شر کا مجموعہ ہے انسان، تو ایسے بہت انسان ہیں جن کے اندر خیر زیادہ ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے ایک ایک کے نام کے ساتھ میں ان کو انٹروڈیوس کرایا فرشتوں سے۔ تو آپ سوچیں جب فرشتے سن رہے ہیں کہ یہ انسان کے اندر یہ خیر کی باتیں ہیں، ارے ان کے اندر تو یہ خیر کی، یعنی اختیار ملنے کے بعد بھی یہ تو کتنے خیر کے کام کرنے والا ہے، کیونکہ ان کا ایکسپیرینس تو یہ رہا ہے کہ شر زیادہ کرے گا، پر وہ جب دیکھ رہے ہیں کہ اتنے خیر کے کام اختیار ملنے کے بعد بھی کر رہے ہیں، تو پھر فرشتوں کا بھی فرشتے جو پہلے اپنی بات جو کر چکے تھے نا کہ ایسا کیوں کرانے والے ہیں، تو ان کو یقین ہو گیا کہ نہیں بھئی یہ ایک دم برابر چیزیں ہیں، اور پھر اللہ نے ان کو تو پاور بھی دی ہوئی ہے، تین چیزیں ان کے اندر رکھی ہوئی ہے، تو فرشتے دل سے ایگری ہو گئے سجدہ کرنے، یعنی اب وہ سمجھ گئے کہ یہ بہت عظیم مخلوق ہے، اب ان کا دل بھی گواہی دینے لگ گیا کہ بھئی سجدہ کرنا ہے۔ اب جب سجدے کی باری آئی نا کہ یہ سب بات چیت ہو گئی، اور اللہ کتنے ٹائم سے اللہ نے بول دیا تھا کہ دیکھو ایسا ایسا ہوگا، پھر اللہ نے بتا بھی دیا، انٹروڈیوس بھی کرا دیا، تو اب اللہ نے کہا فقعوا لہ ساجدین، کہ چلو اب سجدہ کر لو۔ تو پھر ہم سب کو پتہ ہے کہ ابلیس نے منع کر دیا۔ دیکھیں انسان کے بننے سے پہلے ہی فرشتوں نے پوچھا کہ بھئی کیوں آپ بنا رہے ہو ایسی مخلوق کو، یعنی انسان کے اوپر آبجیکٹ تو فرشتوں کو بھی تھا، لیکن جب ان کو بات سمجھ میں آ گئی تو ان کو لگا بھی ہمارا آبجیکٹ کچھ کام کا نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق برابر بہت اچھی عظیم بکری اتنی بن رہی ہے کہ ہم سجدہ کر لیں گے، یعنی یہ ان کے دماغ میں تھا۔ اور یہ ابلیس نے کیا کیا، پورا جب پروسیس ہو رہا تھا تب تو چپ رہا، تب تو بالکل کچھ نہیں بولا، اور اب سجدہ کرنے کی باری آ گئی تو پھر وہ انکار کر رہا ہے۔ اچھا ہم کو اس سے کچھ باتیں ابلیس کے بارے میں سمجھ میں آئی کہ جو باتوں کو دل میں رکھا جاتا ہے اور اندر اس کو دبایا جاتا ہے یہاں تک کہ اتنی بڑی ہو جائے کہ پھر نافرمانی پر مجبور کر دیتی ہے، تو یہ ابلیس کی عادت ہے۔ ورنہ فرشتوں کی عادت یہ ہے کہ جو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کو پوچھ لیا جاتا ہے۔ اب ابلیس کیا کرتا ہے، وہ چیزیں وہ باتیں
اور وہ گناہ جو وہ کرتا تھا تو وہی وہ چاہتا ہے کہ انسان بھی وہی کرے۔ تو آج انسان کے اندر بھی یہ سب دھیرے دھیرے کر کے گناہ آتے جا رہے ہیں کہ وہ باتوں کو دل میں رکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ کتنے کتنے سال ہو جاتے ہیں وہ ایک چھوٹی سی بات کو ہم اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ ہم اس کو بھولنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، اور پھر ہم آگے سے کہتے بھی ہیں کہ وہ دن تو میں بھول ہی نہیں سکتی۔ تو یہ دل میں اتنا بات کو رکھنا اور اس کو بڑا کر دینا، یہ ابلیس کی عادت ہے۔ ہم فرشتوں کی عادت لینے والے بنے کہ اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ بات چیت سے اس کو سولو کر لیں۔